بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 20 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے حد محبت تھی اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار جب تکلیف پہنچا رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بچایا تھا۔ انہوں نے غزوہ بدر کے فوراً بعد اسلام قبول کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور مکہ سے مشرکوں کی خبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اے لوگو، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ ہر شخص کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے، یعنی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں 82 سال کی عمر میں جمعے کے دن 12 رجب المرجب سن ہجری 32 میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ حضرت عثمان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، خلافت راشدہ کی مدت کی پیشن گوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وصال کے بعد خلافت راشدہ 30 برس رہے گی، یعنی میری وفات کے بعد خلافت جو ہے وہ 30 برس رہے گی، پھر بادشاہی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ 30 سال کی مدت حضرت علی کی خلافت تک چلی، پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم ہی دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دعوت خانے کے بعد کیا پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی وجعلنی من المسلمین۔ ترجمہ ہے، اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اذان اور صف اول کا ثواب۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو وہ صف اول اور اذان دینے کے لیے تلواروں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے لگیں گے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کے کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، اس وجہ سے لوگ کیا ہے، اس بارے میں لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی کی مثال۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہوں، یعنی خوب گھنے ہو گئے ہوں،
پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے یعنی ختم ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی رہے۔ فائدہ: جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گی اور انسان دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخی کے ہونٹ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کی تفسیر میں فرمایا، دوزخ کی آگ چہروں کو ایسا بھون دے گی کہ دوزخی کا اوپر کا ہونٹ اوپر کو چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا، اور اس کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ وہ دوزخی کی ناف تک پہنچ جائے گی، یعنی نابی تک پہنچ جائے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سفر جل کے فوائد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے دست مبارک میں ایک سفر جل یعنی بہی تھا، دست مبارک یعنی آپ کے ہاتھ میں، تو آپ نے فرمایا اے طلحہ اسے لے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے، یعنی اس کو کھاؤ، اس سے کیا ہے دل کو تسلی ملتی ہے۔ نمبر 10، نبی کی نصیحت۔ حضور نے ارشاد فرمایا عورتوں کے سلسلے میں وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورت بدن کی نازک اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی، یعنی عورتوں کے ساتھ نہ زیادہ سختی کرو اور نہ زیادہ نرمی کرو، بلکہ درمیانی راستہ عورتوں کے ساتھ اختیار کرو تاکہ زیادہ سختی کرنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ جائے اور زیادہ نرمی کرنے کی وجہ سے وہ بگڑ جائے۔